عوام کو مہنگائی کے جھٹکے، حکومت نے بجلی فی یونٹ 4 روپے 74 پیسے مہنگی کر دی۔ صارفین پر 60 ارب روپے سے زائد کا اضافی بوجھ پڑے گا، نوٹیفیکیشن جاری۔ بجلی اکتوبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے تحت مہنگی کی گئی، صارفین سے اضافہ دسمبر کے بلز میں وصول کیا جائے گا۔ مہنگائی کے مارے عوام کی چیخیں نکل گئیں۔ مہنگائی مافیا بے لگام، عوام پریشان۔ مختلف برانڈز کے صابن اور سرف کی قیمت میں 60 روپے تک اضافہ۔ چھوٹا باتھ صابن 35 روپے سے بڑھا کر 46 روپے، کپڑے دھونے کا صابن 30 سے بڑھا کر 60 روپے کر دیا گیا۔ کھلے صابن کی قیمت 120 سے 180 روپے کلو مقرر۔ کپڑے دھونے کا صرف 300 سے 340 روپے اور کھلا صرف 100 سے بڑھ کر 140 روپے کلو ہوگی۔ شہریوں نے نان روٹی کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے کو مسترد کر دیا۔ روٹی 12 روپے کرنا ظلم ہے، حکومت کو غریب کا کوئی احساس نہیں۔ شہریوں کا متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کا نان اور روٹی کی قیمتیں بڑھانے کے اعلان پر رد عمل۔ تنخواہیں بڑھاؤ، ڈسپیرٹی الاؤنس دو، ایپکا ملازمین کا سیکریٹریٹ چوک میں احتجاج اور دھرنا۔ حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی، حکومت سے مطالبات کی فوری منظوری کا مطالبہ۔ سیکریٹریٹ چوک اور اطراف کی سڑکوں پر ٹریفک کا شدید دباؤ، شہریوں کو مشکلات۔ ڈالر مہنگا ہونے کے صرافہ مارکیٹ پر اثرات۔ سونا 400 روپے فی تولہ مہنگا، سونے کی قیمت 1,24,600 روپے تولہ ہوگی۔ یوریا کھاد کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں، پنجاب میں گندم کی بوائی کے لیے 3 کروڑ 34 لاکھ یوریا کی بوریاں درکار۔ حکومت نے یوریا کھاد کی قیمت 1,768 روپے فی بوری مقرر کی۔ کسانوں کو کھاد 2500 روپے فی بوری بھی دستیاب نہیں۔ کسان ڈیلر مافیا کے رحم و کرم پر کھاد کے حصول میں مارے پھرنے لگے۔ ڈی جی ایکسٹینشن زراعت ڈاکٹر انجم علی بٹر کہتے ہیں 2 ہفتوں میں کھاد کی دستیابی میں مزید بہتری آ جائے گی۔ بسنت ہرگز نہیں ہوگی، پنجاب حکومت کا واضح اعلان۔ کابینہ کمیٹی برائے امن و امان نے فروری میں بسنت منانے کی تجاویز مکمل طور پر مسترد کر دی۔ کسی صورت پتنگ بازی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ خونی کھیل کھیلنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ سانحہ سیالکوٹ تحقیقات اور گرفتاریوں سے متعلق بریفنگ۔ وزیر قانون راجہ بشارت کا سیالکوٹ واقعے کا چالان 14 دن کے اندر پیش کرنے کی ہدایت۔ مانگا منڈی میں پتنگ ساز فیکٹری پر چھاپا، پتنگ بازی کا آن لائن کاروبار کرنے والا 3 رکنی گروہ گرفتار۔ ملزمان سے 3500 سے زائد تیار پتنگیں اور ہزاروں پتنگوں کا خام مال برآمد۔ ملزمان پتنگیں تیار کر کے بیرون ملک اور دوسرے شہروں میں سپلائی کرتے تھے۔ ایس پی صدر حفیظ الرحمان بگٹی۔ نیب کے زیر اہتمام بدعنوانی کے خاتمے کے عالمی دن کے حوالے سے سیمینار۔ صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن یاسر ہمایوں، ڈائریکٹر نیب حسنین شاہ سمیت کرکٹر محمد یوسف، ٹینس کھلاڑی اسام الحق، گلوکار ابرار الحق، عارف لوہار، کامیڈین افتخار ٹھاکر اور دیگر کی شرکت۔ یاسر ہمایوں کا کہنا تھا کرپشن کے ناسور کے خاتمے کے لیے مسلسل جدوجہد جاری رہے گی۔ ڈائریکٹر نیب حسنین شاہ کہتے ہیں کرپشن کے خاتمے کے لیے ہر ایک کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ سابق حکومتوں نے دور دراز علاقوں کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا، آج یہ علاقے ترقی کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کی ملاقات۔ عثمان بزدار نے کہا لانگ مارچ کا شوشہ چھوڑنے والے پاکستان کی ترقی کا سفر روکنا چاہتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی شمالی لاہور آمد۔ لیگی کارکن نیاز عرف ناجی بٹ کی عیادت کی۔ حمزہ شہباز کہتے ہیں عمران نیازی کو بنی گالہ کی اونچائی سے غریبوں کے دکھ درد نظر نہیں آتے۔ پی ڈی ایم پارلیمنٹ کے اندر اور باہر مارچ سمیت تمام قانونی اور آئینی آپشنز استعمال کرے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا پیر کے روز دورہ لاہور کا امکان۔
وزیر اعظم دورہ لاہور کے دوران مختلف اجلاسوں کی صدارت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ اور گورنر پنجاب بھی وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ اسموگ اور دھند کا ملاب، فضا زہر آلود۔ لاہور فضائی آلودگی میں سر فہرست، صبح و شام کے اوقات میں چھائی اسموگ میں سانس لینا بھی دشوار۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 296 ریکارڈ۔ سب سے زیادہ آلودگی مال روڈ پر 827 ریکارڈ۔ شملہ پہاڑی کے علاقے میں AQI 681، ڈیفنس فیز 8 میں 495 ہو گیا۔ اسموگ پر قابو پانے کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت۔ ہائی کورٹ کی کمشنر کے اقدامات کی تعریف۔ پہلے آپ نے پانی ضائع کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی، اب اسموگ کے لیے اقدامات پر خوشی ہو رہی ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے کمشنر اور AC شالیمار کا تبادلہ 2 ماہ کے لیے روک دیا۔ اسموگ پر قابو پانے کے لیے بیرون ملک سے ماہرین کی خدمات لینے کے احکامات۔ کمشنر نے کہا کہ فیکٹریاں گرانا کوئی آسان کام نہیں۔ اسموگ کے خاتمے کے لیے حکومت کی بھرپور سپورٹ حاصل ہے۔ کیس کی سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی۔ انتظامی نااہلی، سڑکوں پر پیچ ورک کا منصوبہ ادھورا۔ گلیوں، چوراہوں اور اہم شاہراہوں پر گھڑوں کی بھرمار، ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑکوں پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ انارکلی، لارنس روڈ، سرکولر روڈ، علامہ اقبال روڈ، ایبٹ روڈ اور شاہ عالم مارکیٹ میں گھڑوں نے انتظامی نااہلی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ ریلوے کے متعدد افسران کا کئی سال سے ایک ہی اسٹیشن پر تعینات ہونے کا انکشاف۔ وزیر ریلوے محمد اعظم خان سواتی نے معاملے کا نوٹس لے لیا۔ 3 سال سے زائد ایک ہی سیٹ اور اسٹیشن پر تعینات افسران کے تبادلوں کا فیصلہ۔ تمام افسران کے فوری تبادلے کر کے 15 روز میں رپورٹ وزیر ریلوے کو پیش کرنے کی ہدایت۔ پنجاب حکومت نے 7 اعلیٰ افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے۔ اسد اللہ فیض سیکرٹری ٹورزم پنجاب تعینات۔ سیکرٹری اوقاف نبیل جاوید کمشنر سرگودا ڈویژن لگا دیے گئے۔ سیکرٹری لیبر لیاقت چٹھا کا تبادلہ کمشنر DG خان کے فرائض سر انجام دیں گے۔ عائشہ حمید DG پاپولیشن ویلفیئر پنجاب تعینات۔ ظہیر حسن اسپیشل سیکرٹری اسکولز لگا دیے گئے۔ پنجاب پولیس میں پھر اکھاڑ پچھاڑ، 19 DSPs کے تبادلے، 40 سب انسپیکٹرز اور ASIs کو بھی تھانے مل گئے۔ اہلکاروں کے تبادلے دفاتر اور فیلڈ میں کیے گئے۔ ایک تفتیشی کے پاس 250 کے قریب مقدمات ہیں۔ ایڈز کے عالمی دن کی مناسبت سے سمس میڈیکل کالج میں سیمینار۔ پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر فیصل مسعود اور دیگر کی شرکت۔ مقررین نے کہا احتجاج علاج سے بہتر ہے، سب کو مل کر ایڈز جیسی مہلک بیماری سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کے زیر اہتمام ڈیجیٹل مارکیٹنگ کورس کا آغاز۔ DG سوشل ویلفیئر مدثر ریاض ملک نے افتتاح کیا۔ 15 روزہ کورس میں خواتین کو اشیاء آن لائن فروخت کرنے کی تربیت دی جائے گی۔ آصف جاہ کی بطور وفاقی ٹیکس محتسب تقرری۔ لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن فیصلے کے خلاف میدان میں آ گئی۔ ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے صدر، نائب صدر اور جنرل سیکرٹری نے استعفیٰ دے دیا۔ آصف جاہ FPR کے ملازم رہ چکے ہیں، وہ FPR کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دیں گے۔ صدر لاہور ٹیکس بار جمیل اختر بیگ کی پریس کانفرنس۔ مربوط حکمت عملی کے باعث کرونا کے خلاف جنگ میں سرخرو ہوئے۔ خاندانی منصوبہ بندی کے لیے اجتماعی سوچ پر کام کرنا ہوگا۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانا انتہائی اہم ہو چکا ہے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا تقریب سے خطاب۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت میں اسلم اقبال سے پاکستان حوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات۔ وفد نے صوبائی وزیر کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ میاں اسلم اقبال نے مسائل کے ترجیحی بنیادوں پر حل کی یقین دہانی کرا دی۔
گریٹر اقبال پارک میں خاتون سے بدسلوکی کے کیس میں اہم پیش رفت، مرکزی کردار عامر سہیل عرف ریمبو نے ضمانت پر رہائی کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ سیشن کورٹ نے کیس کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے سماعت 11 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ بلدیہ عظمیٰ کا داتا دربار آر پی مرکی کے علاقوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، 200 کرسیاں، 34 ریڑھیاں، 10 سٹینڈز اور دیگر سامان قبضے میں لے لیا۔ تجاوزات کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اختیار کی گئی۔ جیلانی پارک میں گل داؤدی کی نمائش کا افتتاح ہو گیا۔ افتتاح وزیر ہاؤسنگ ملک اسد کھوکھر نے کیا۔ اسد کھوکھر نے کہا، جو خوبصورتی، دلکشی، رنگینی اور حساسیت قدرت نے پھولوں کو بخشی ہے، اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ سرد موسم میں بھی بہار کے رنگ، گل داؤدی میں 200 اقسام کے پھولوں کے دلکش مناظر، بھگی، وال کلاک، قومی پرچم کے ماڈلز گل داؤدی سے سج گئے۔ لاہوریوں کے لیے خوابوں کے سٹالز بھی لگ گئے۔ نمائش چھوٹے بڑے سب کی توجہ کا مرکز۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں سالانہ سپورٹس ویک کا آغاز، طلبہ کے درمیان کھیلوں کے دلچسپ مقابلے، پروفیسرز بھی ایکشن میں نظر آئے۔ صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال اور سابق کرکٹر محمد یوسف نے افتتاحی تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ باکسنگ چیمپئن وسیم پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے برانڈ ایمبیسڈر بن گئے۔ محمد وسیم کی سیف سٹیز اتھارٹی ہیڈ کوارٹرز آمد۔ چیف آپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے استقبال کیا، اعزازی شیلڈ سے نوازا۔